اب میرے بھائیوں، جس کے اوپر عمرہ واجب ہو چکا اس کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے عمرہ کر لے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ مال جو ابھی آپ کے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے عمرہ واجب ہو چکا ہے، کب یہ اس کے اوپر ڈاکہ پڑ جائے، کب چوری ہو جائے، کب آگ لگ جائے، اور پھر آپ سے پوچھا جائے کہ عمرہ کیوں نہیں کیا تھا جب واجب ہو چکا تھا۔ اس لیے جب طاقت ہو، استطاعت ہو، تو فوری طور پہ عمرہ کر لیں، موت آنے سے پہلے، کسی نقصان ہونے سے پہلے، مریض ہونے سے پہلے۔ اب اگر کوئی عمرہ نہ کر سکے، عمرہ نہیں کر سکا، سستی کی، اس نے فوت ہو جاتا ہے، یا کوئی جسمانی لحاظ سے معذور ہے عمرہ نہیں کر پاتا، اس کا کیا حکم ہے؟ عمرہ ویسے واجب ہو چکا ہے، مسلمان ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، استطاعت ہے، مالی لحاظ سے استطاعت ہے، لیکن جسمانی لحاظ سے نہیں ہے، یا ہر لحاظ سے استطاعت تھی لیکن سستی کی، عمرہ کیے بغیر فوت ہو گیا۔ ان دو آدمیوں کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ پہلے اس کی طرف آتے ہیں جو جسمانی لحاظ سے خود عمرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میرے بھائی، ایسا آدمی جو مریض ہے اس کے مرض کی طرف دیکھا جائے گا۔ اگر مرض وہ ہے جو عارضی ہے، امید یہ ہے کہ یہ مرض جاتا رہے گا، ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آدمی جلدی شفا یاب ہو جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ اپنی شفا یابی کا انتظار کرے، ٹھیک ہونے کا انتظار کرے، جب ٹھیک ہو جائے تو فوری طور پہ عمرہ کرے۔ اور اگر مرض ایسا ہے جس کے دور ہونے کی امید نہیں ہے، ڈاکٹر یہی بتا رہے ہیں کہ یہ مرض ساتھ جائے گا اور اس مرض کے ساتھ عمرہ کرنا ممکن نہیں ہے، یا بوڑھا اتنا ہو چکا ہے کہ اس بڑھاپے میں عمرہ کرنا ممکن نہیں ہے، سفر نہیں کر سکتا، تو میرے بھائی ایسے آدمی کے اوپر واجب ہے کہ کسی دوسرے کی ڈیوٹی لگائے جو اس کی طرف سے عمرہ کرے۔ اسی طرح وہ آدمی جو فوت ہو گیا، عمرہ واجب ہو چکا تھا، اس نے سستی کی، اب اس کی وراثت کا مال جب تقسیم ہوگا اس میں سے اتنے پیسے الگ کر لیے جائیں جن پیسوں سے کوئی اس کی طرف سے عمرہ کرے۔ کیا دلیل ہے میرے بھائیوں ان دو کاموں کی؟ پہلے آتے ہیں مریض کی طرف۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے تو مینا کے میدان میں تھے، خصم قبیلے کی ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو ابا ہیں ان کے اوپر حج اس وقت فرض ہوا ہے جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، سواری کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے، اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ اور یہاں کون حج کر رہی ہے باپ کی طرف سے؟ لڑکی، عورت۔ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید عورت مرد کی طرف سے نہیں کر سکتی یا مرد عورت کی طرف سے نہیں کر سکتا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث تھی میرے بھائیوں مسلم شریف کی۔ اور دوسری حدیث مسند احمد میں ہے، سنان بن عبداللہ الجوہنی کی بیگم اللہ کے رسول کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس نے حج وغیرہ نہیں کیا، تو اگر میں اس کی طرف سے حج کروں تو کیا اسے فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے اس سے سوال کیا، تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے ذمہ قرض ہوتا اور تم اس کی طرف سے قرض ادا کر دیتی تو کیا اس کو فائدہ ہوتا؟ وہ عورت کہنے لگی ہاں اس کو فائدہ ہوتا۔ فرمایا یہ عمرہ اور حج جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے قرض ہے اس کے ذمہ، جو فوت ہو گیا اور اس کے اوپر واجب ہو چکا تھا اور اس نے نہیں کیا، تو تم کرو، اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کو آپ عمرے کے لیے بھیجیں، جس کو آپ حج کے لیے بھیجیں، ایک تو وہ آدمی ہونا چاہیے جس کے پاس شریعت کا علم ہو، اس کو پتا ہو، وہ امین ہو، امانت دار ہو، اور شریعت کے احکام کا اسے علم ہو، حج عمرے کے احکام کا اسے علم ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی شرط ہے کہ پہلے وہ اپنی طرف سے حج یا عمرہ کر چکا ہو۔ اگر آپ کسی کو حج کے لیے بھیجتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ پہلے اپنی طرف سے حج کر چکا ہو، اگر آپ کسی کو عمرہ کے لیے بھیجتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ وہ عمرہ پہلے اپنی طرف سے کر چکا ہو۔ کیا دلیل ہے اس کی میرے بھائیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے تلبیہ کہا، کہنے لگا لبیک عن شبرمہ، کہ میں شبرمہ کی طرف سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھئی یہ شبرما کون ہے؟ وہ کہنے لگا جی شبرما میرا رشتہ دار ہے یا میرا بھائی ہے۔ راوی کو شک ہو گیا بیان کرنے والے کو کہ اس نے کیا کہا تھا، یا تو اس نے کہا تھا میرا بھائی ہے یا اس نے کہا تھا میرا رشتہ دار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، کہ پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ جب آپ کسی کو حج کے لیے بھیجیں تو شرط یہ ہے کہ پہلے اس نے اپنی طرف سے حج کیا ہو، عمرہ کے لیے بھیجیں تو پہلے اس نے اپنی طرف سے عمرہ کیا ہوا ہو۔ اب میرے بھائی دیکھنا یہ ہے کہ عمرے کی فضیلت کیا ہے، اس کے اوپر کیا جو ثواب ملتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ جب کوئی آدمی ایک عمرہ کرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ عمرہ کرتا ہے تو دوسرا عمرہ کر لینے سے پہلے اور دوسرے عمرے کے مابین جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جناب عبداللہ ابن مسعود نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہا کرو، یکے بعد دیگرے کرتے رہا کرو، ایک حج کے بعد دوسرا حج، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، حج کے بعد عمرہ، عمرہ کے بعد حج، یہ کام مسلسل کرتے رہا کرو۔ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ آپ کہیں گے کہ مسلسل عمرے کریں گے تو پیسے ختم ہو جائیں گے، آپ کہیں گے مسلسل عمرے کریں گے تو بینک اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا، دکان خالی ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ کے رسول کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حج عمرہ مسلسل کرتے رہا کرو، فائدے کیا ہیں؟ فرمایا مسلسل حج عمرہ کرنے سے ینفیان الفقر، غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یکے بعد دیگرے عمرہ حج کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ غربت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا والذنوب، ایک اور چیز بھی ختم ہوتی ہے، وہ کیا؟ گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ فرمایا کہ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے لوہار اور سنارے کی جو بٹی ہوتی ہے جس میں سونے کو پگھلاتا ہے، چاندی کو پگھلاتا ہے، یا لوہار لوہے کو پگھلاتا ہے، جب اس بٹی میں یہ لوہار اپنا لوہا ڈالتا ہے اور اس بٹی میں سنارا جب اپنا سونا ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، لوہے کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے، سونے کی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا مسلسل حج عمرہ کرنے سے گناہ بھی ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اس کے علاوہ جو اضافی فوائد ہیں وہ آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام میں جائیں گے، ایک نماز پڑھیں گے تو دیگر مساجد کی نمازوں سے 1,00,000 نماز کا زیادہ ثواب ملے گا۔ 2 نفل پڑھیں گے، دیگر مساجد کی نوافل سے 1,00,000 کا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور جب آپ بیت اللہ کا طواف کریں گے تو یہ خوشخبری آپ کی منتظر ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت اللہ کا طواف کرے، 7 چکر کاٹے، 2 رکعتیں پڑھے، فرمایا اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ اور فرمایا طواف کرنے والا جب بھی قدم اٹھاتا ہے، جب بھی قدم رکھتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ ختم ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع ملے گا تو یہاں پہ آپ کے لیے یہ بشارت منتظر ہے، فرمایا اس کو بوسہ دینے سے گناہ ڈرتے ہیں، اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کو زبان دیں گے، 2 آنکھیں دیں گے، آنکھوں سے دیکھے گا، پہچان لے گا کہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا، اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی یہ گواہی، اس کی یہ شفاعت قبول فرمائے۔ تو میرے بھائیو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ثواب ہی ثواب ہے۔ جب آپ تلبیہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں جو بھی ہیں سب مل کے تلبیہ کہتے ہیں، بلکہ درخت، پتھر، ڈھیلے وہ بھی تلبیہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ادھر آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، ادھر پتھر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، ادھر درخت کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ آپ سوال کریں گے درخت لبیک اللہم لبیک کہے گا تو مجھے کیا ملے گا؟
پتھر کہے گا لبیک اللہم لبیک، مجھے کیا فائدہ ہوا؟ میرے بھائی آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب کو تلبیہ کتنا محبوب ہے، کتنا پسند ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پتھروں کی بھی ڈیوٹی لگا دی، درختوں کی بھی ڈیوٹی لگا لی۔ جب رب کو اتنا تلبیہ پسند ہے تو آپ تلبیہ کہیں گے تو رب آپ کے اوپر کتنا راضی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھے عمرے کے چند ایک ابتدائی احکام، ابتدائی مسائل، اور انشاءاللہ باقی عمرے کے بارے میں گفتگو کل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔